السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ڈاکٹر عقیل جاوید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا موضوع تھوڑا حساس نوعیت کا ہوگا۔ اہم سوال یہ ہے، اور مجھے آن لائن اس کی لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ کیا مینوپاز کے بعد خواتین کو سیکس کی خواہش رہتی ہے یا نہیں۔ تو آئیے سادہ انداز میں، سادہ الفاظ میں سمجھتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے اور یہ جو سوال ہے اس کا جواب کیا بنے گا۔ جب عورت مینوپاز میں داخل ہوتی ہے تو اس کے جسم میں کچھ بڑی تبدیلیاں آتی ہیں، خاص طور پر جو اووریز کا فنکشن ہے یہ اس سے متاثر ہوتا ہے، اور یا تو یہ ختم ہو جاتا ہے یا کم ہونے لگتا ہے۔ اس کی وجہ سے جسم میں ہارمونز کی کچھ تبدیلیاں آتی ہیں، جس میں ایسٹروجن اور پروجسٹرون جیسے ہارمون شامل ہیں۔ ان کی مقدار کم ہو جاتی ہے، اور جب ان کی مقدار کم ہوتی ہے تو کچھ کمپلیکیشنز آتی ہیں۔ یہ ہارمون جو ہیں یہ صرف حیض کو کنٹرول یا مینسز کو کنٹرول نہیں کرتے، بلکہ جنسی خواہش، مزاج اور جسم کی کیفیت پہ بھی اثر ڈالتی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسٹروجن جو ہے یہ لو ہارمون کہلاتا ہے، اور خواتین میں اس کی ایک معقول مقدار ہونا ضروری ہے۔ تو جب یہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو پھر پرابلم بنتی ہے۔ اب آتے ہیں ہمارے مین پوائنٹ کی طرف کہ سیکس کی خواہش خواتین کو ہوتی ہے یا نہیں۔ تو جواب اس کا کچھ ایسا بنے گا کہ کچھ خواتین میں یہ کم ہو جاتی ہے اور کچھ میں برقرار رہتی ہے۔ تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اس میں پرابلمز ٹھیک ہیں، آتی ہیں، لیکن جو خواتین اس کو کوپ کرتی ہیں اس میں یہ پرابلم نہیں ہوتی اور سیکس کا نظام ٹھیک رہتا ہے۔ یہ جو سیکس کی کمی جو ہے اس کی وجہ جسمانی کمزوری نہیں بلکہ ہارمونل چینجز ہوتی ہیں۔ اہم تبدیلیاں جو آتی ہیں وہ ہارمون کے بعد یا اس پرابلم کے بعد وہ یہ ہیں کہ جو وجائنل ڈرائنس ہے، جو جہاں پہ تھوڑی سی رطوبت ہوتی ہے یا تھوڑا سا گیلا پن محسوس ہوتا ہے یا جو ویکس محسوس ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، جس سے سیکس کے دوران خواتین کو ڈرائنس ہو جاتی ہے، یعنی کہ وجائنل ایریا یا جو شرمگاہ ہے وہ سوکھ جاتی ہے یا وہ ڈرائی رہتی ہے۔ اس کی وجہ سے ان کو سیکس میں تکالیف ہوتی ہیں۔ یہ تو ہوگی پہلی بات۔ دوسری بات موڈ سوئنگ کی اور جذباتی اتار چڑھاؤ کی بات ہو رہی ہے۔ تو ہارمون کی وجہ سے جذبات بدلتے ہیں، کبھی تولا، کبھی ماشا، کبھی چڑچڑاپن ہوتی ہے، کبھی رونا آتا ہے، کبھی غصہ آتا ہے۔ تو یہ ممکنات میں شامل ہیں کہ جیسے ہی آپ کے ہارمونز کم ہوتے ہیں تو یہ پرابلمس آنا سٹارٹ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد سیلف کانفیڈنس، جو تیسرا پوائنٹ ہے خواتین میں جب وہ مینوپاز میں جاتی ہے، سیلف کانفیڈنس کے ایشوز بن جاتے ہیں۔ بعض خواتین میں سے خود اعتمادی کی کمی ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ وزن بڑھتا ہے، جسمانی تبدیلی یا نیند کی کمی کی وجہ سے خود کو غیر پرکشش محسوس کرنے لگتی ہیں۔ جب وہ موٹی ہوتی ہے ظاہر ہے تھوڑی سی کمپلیکس یا سیلف اسٹیم یا خود اعتمادی میں کمی ہو جاتی ہے، وہ سمجھتی میں موٹی ہوں، تو اس وجہ سے بھی پرابلم آتی ہیں۔ اس کے بعد جنسی تعلق میں درد محسوس ہوتا ہے، وہ جو میں پہلے بات کر چکا ہوں، ہارمونل چینجز کی وجہ سے ڈرائنس بڑھ جاتی ہے وجائنل ایریا میں، اور وہ جو لوبریکیشن ایک نیچرل وہ نہیں ہوتی، اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے وہ کوشش کرتی ہے کہ سیکس جیسی ٹیڈیس ایکٹیویٹی کو اوائڈ کیا جائے۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ سب کچھ مستقل نہیں ہے، اگر تھوڑا خیال رکھا جائے تو اس وقت کو بھی خوشگوار بنایا جا سکتا ہے۔ ڈیفینیٹلی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا جائے کہ اس وقت کو خوشگوار بنایا جائے۔ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے جو سٹریس ہے، ذہنی دباؤ ہے، یہ بہت بڑی پرابلم ہے پاکستان میں۔ پاکستان جیسی کنٹری میں ذہنی دباؤ نہ ہو تو یہ ہو نہیں سکتا۔ اس کو کوپ کرنے کی کوشش کریں۔ ایکسرسائز بڑی اچھی نعمت ہے، اس کو کریں اور بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے۔ خوراک کو ذرا بہتر بنائیں، بیلنس ڈائٹ کی طرف جائیں جس میں ہر قسم کے پروٹینز، فائبرز اور منرلز شامل ہوں، ایسی خوراک لیں۔ جذباتی بات چیت اور محبت کا اظہار جاری رکھیں، اس سے انسان جوان رہتا ہے۔ تو یہ خواتین جو سن رہی ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ جذبات کو کبھی کم نہ ہونے دیں، کم از کم اس کا اظہار ضرور کریں۔ اور سب سے بڑھ کر جو میرا مدعا ہے وہ ہے ہومیوپیتھک میڈیسن سے مدد لیں۔ ہومیوپیتھک میڈیسن آپ کو پتہ ہے کہ ایک یونیورسل درجہ رکھتی ہیں اور زندگی کے ہر پہلو کو الحمدللہ یہ کور کرتی ہیں۔ تو اب ہم ون بائی ون دعاؤں کی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے میڈیسن خواتین کی بہترین میڈیسن CPA کہلاتی ہے۔ یہ دوا ان خواتین کے لیے جو مینوپاز کے بعد سب سے نفرت کرتی ہیں یا
خفت محسوس کرتی ہیں، مزاج میں خشک پن پایا جاتا ہے، جسم میں ہیوینس ہوتی ہے اور ہر چیز سے دوری چاہتی ہیں، تو ان کو ایک ڈوز دیں 200 کی، انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی۔ صبح دوپہر شام 5 سے 7 قطرے اورل لے لیں، صبح دوپہر شام میں 200 میں آپ صبح اور شام لے لیں تو انشاءاللہ اچھا کام کرے گی۔ اگلی میڈیسن لیکسس جو کہ سام سے بنتی ہیں، اور خواتین میں زہر نہ ہو یہ تو ہو نہیں سکتا، سام کی زہر سے بنتی ہیں۔ یہ ان خواتین کے لیے موضوع ہیں جو تنگ کپڑے پہننے سے الجھن محسوس کرتی ہیں، زیادہ کھلے کپڑا پہننا پسند کرتی ہیں، باتیں بہت زیادہ کرتی ہیں، بات کو کاٹنے والی اور اپنی مرضی چلانے والی عورتوں کے لیے یہ میڈیسن لیکسس 200 میں استعمال کروائیں۔ دن میں 1 دفعہ لے لیں یا 2 دفعہ لے لیں، 5 سے 7 قطرے اورل یعنی کہ زبان کے تھرو لے لیں۔ اگلی میڈیسن جو ہے جذبات کی بہت بڑی میڈیسن ہے، ان خواتین کے لیے جن کا دل اداس رہتا ہو، رونا آئے اور سکون نہ ملے، اور موڈ جو ہے بار بار چینج ہو جائے، جب دل ہلکا ہو تو پھر سکون ملے، ان خواتین کے لیے آپ اگنیشیا 200 میں استعمال کروا سکتے ہیں۔ کلکیریا کا آپ ان خواتین کے لیے جن کا وزن بڑھ جاتا ہے، سست قسم کی خواتین ہوں اور چیزوں اور کام کاج سے جلد تھک جاتی ہوں، تو ان کے لیے کلکیریا کا آپ استعمال کریں۔ پلسٹیلا بہت اچھی میڈیسن، اگین خواتین کی میڈیسن ہے، کھلی فضا کو پسند کرتی ہیں کہ خواتین شرمیلی ہوتی ہیں، جذباتی ہوتی ہیں اور قبض بھی ہوتی ہیں خواتین، وہ خشک نہیں ہوتا، آنسو جلدی آ جاتے ہیں اور خود کو الون اکیلا محسوس کرتی ہیں، تو ان خواتین کے لیے ایسی میڈیسن لینا ضروری ہے۔ میں ڈاکٹر خلیل جاوید AJ ہیلتھ ٹی وی کی طرف سے آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ پروگرام ہم جونیئر ڈاکٹرز کے لیے یا اسٹوڈنٹس کے لیے کرتے ہیں، تو جن خواتین کو کوئی مسئلہ ہو یا پیشنٹ کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ اپنے مالج سے رابطہ کریں یا ڈائریکٹ ہم سے بھی رابطہ کر سکتی ہیں۔ ظاہر ہے پروفیشنل ہیں، کنسلٹنسی چارج ہوگی، اس کو ذہن میں رکھے گا۔ میرا جو موبائل نمبر ہے وہ اسکرین پر ڈسپلے ہو رہا ہے، وہاں سے آپ میرا نمبر لے سکتے ہیں، اس پہ واٹس ایپ اویلیبل ہے۔ دوائیں کم از کم آپ نے 2 ماہ تک جاری رکھنی، 1 سے 2 ماہ تک کم از کم جاری رکھنی ہے۔ جیسے علامت بہتر ہو تو آپ میڈیسن چھوڑ سکتی ہیں۔ اور جو میں نے بات کی تھی کہ ایکسرسائز اس میں بڑا کلیدی کردار ادا کرتی، صبح کی مارننگ واک، شام کو واک کریں۔ اچھا، جو سیکشول پرابلمس ہیں جس میں وجائنل یا شرمگاہ میں ڈرائنس ہوتی ہے، اس کے لیے کریمز بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، وہ کسی بھی کمپنی کی لیں، استعمال کریں۔ اس سے وہ جو تکلیف ہے کریم کی، وہ مطلب تکلیف ہے جو سیکس کی، وہ دور ہو سکتی ہے۔ ورزش میں آلریڈی کہہ چکا ہوں، اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات، اپنے شریک حیات سے کھل کر بات کریں۔ بات کھلنے سے معنی کھلتے ہیں اور پرابلم سالو ہوتی ہیں۔ کسی اچھے تھراپسٹ یا ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے رابطہ کریں، اور ہومیوپیتھی آپ یقین کریں کہ 100% انشاءاللہ اس پرابلم کو کوپ کرتی ہے، کام کرتی ہے، بہت اچھا کام کرتی ہے۔ تو دعا میں یاد رکھیں، AJ ہیلتھ ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں۔ اور ایک چیز اور میں بتا دوں کہ یہ جو مینوپاز ہے یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ایک نیا مرحلہ سٹارٹ ہوتا ہے، زندگی کی نئی ابتدا ہے، اور نئی ابتدا زندگی بڑی حسین ہے، یہ کبھی اینڈلیس نہیں ہوتی۔ آپ 100 سال کے ہو جائیں، کوئی نہ کوئی اس میں چام رہتا ہے، اس کو سمجھداری سے، پیار سے اور توجہ کے ساتھ گزارا جا سکتا ہے۔ مزید رہنمائی کے لیے AJ ہیلتھ ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں، یا میرے واٹس ایپ نمبر پر آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار seeing me and joining me at you. Allah Hafiz, this is Dr. Akhil Javed.